بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی ملٹی آنسر فار آل کوشچنس اباؤٹ دی ماڈرن ایسے مائی ٹیلر ریٹن بائی لی کاکس، اسٹیفن لی کاکس. تو فرسٹ ویڈیو کے اندر سمری اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ کوشچنس آپ کے ساتھ شیئر کیے یونیورسٹی کے پاس پیپر کی بیس پہ. تو یقیناً آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو لازمی سے اسے واچ کریں. اس چینل کی پلے لسٹ بی اے انگلش ماڈرن ایسے کی پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں سے وہ بھی سن سکتے ہیں، اور ادر ٹاپکس جو ہیں وہ بھی آپ وہاں سے کمپلیٹلی واچ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ملتے آپ کو تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک آپ کو شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پہ بھی کلک کر کے جا سکتے ہیں. تو اس میں ملٹی آنسر جو ہے، جو کہ تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں. تو سنیے گا جلدی سے، میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا اور اسے ریڈ بھی کروں گا. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیں. لی کاکس مینگلز ہیومر ود پیتھس، کہ یہ جو رائٹر ہے اسٹیفن لی کاک، یہ مزاح اور درد و تکلیف کرب کو یکجا کر دیتا ہے، ملاتا ہے، دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. اینڈ لیوز اے لاسٹنگ امپریشن اپان دی ریڈرز مائنڈ، اور پڑھنے والے کے ذہن پر ایک دیر پا رہنے والا اثر چھوڑ دیتا ہے. ہی اسکیچز ہز ٹیلرز اولڈ فیشنڈ مینرز آف سیلنگ کلاتھس ود آل دی سیریسنیس آف دی ورلڈ، کہ وہ اسکیچ بناتا ہے یا یوں کہہ لیں خاکے دیتا ہے کس کو؟ دنیا کی تمام سنجیدگی کے ساتھ کپڑے فروخت کرنے کے لیے اپنے درزی کے اس اولڈ فیشن مینرز، پرانے طرز کے آداب کو اسکیچ کرتا ہے، اس کو خاکے دیتا ہے. نیکسٹ ہے جی پیراگراف کوشچنز. اگر آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس کس کوشچن کو کور کیا جا رہا ہے اور کیسے کیسے وہ تمام کوشچن اس میں کور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک کوشچن اس میں تھا جی، رائٹر کا خیال ہے کہ اس کا ٹیلر جو ہے یہ امورٹل ہے، لا فانی ہے، غیر فانی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ والا ہے. تو کیا ہمیشہ والا ہے، اس کا کیا میننگ تھے؟ تو جو وہاں پہ اس کوشچن میں پوچھا گیا تھا، اس پیراگراف میں اسی کوشچن کو کور کیا جا رہا ہے. The writer used to visit his tailor for his requirement of clothes. اپنے لباس کی ضروریات کے لیے مصنف اپنے درزی سے ملنے جاتا تھا. He considered him immortal. بالکل یہی کوشچن پوچھا گیا تھا کہ وہ اسے immortal اور غیر فانی جو ہے خیال کرتا تھا. کس وجہ سے، کیوں خیال کرتا تھا؟ ڈیو ٹو ہز سیم پوزیشن ان دی کارنر آف دی شاپ. دکان کے کونے میں ایک ہی جیسی حیثیت، ایک ہی جیسی ہر وقت اور ہر جب بھی جتنی دفعہ بھی وہ گیا، ایک ہی حیثیت، ایک ہی پوزیشن، ایک ہی سٹائل ایسے کہہ لیں. اینڈ نیکسٹ ہے جی اسمائل ٹو ویلکم، اور استقبال کرنے کے لیے مسکراہٹ. ہز humorous offer of limited choice of tweed or serge in dark blue with excited manners. اچھا جی، جوش و خروش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ گہرے نیلے رنگ میں ٹویڈ یا سرک کی اپنی پسند کی ایک محدود لمیٹڈ چوائس، ایک محدود مزاحیہ پیشکش کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ امورٹل ہے. اور بھی کافی ساری وجوہات جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کہتا ہے his comical way to display the cloth by hanging it on his lifted leg in order in getting. تو کہہ رہا ہے کہ اس کا مزاحیہ انداز کپڑوں کا دکھانے کا، اپنی ٹانگ جو کہ اس کی اٹھی ہوئی ہوتی تھی اس پہ لٹکا کے، صرف اور صرف کیا کرنے کے لیے؟ اپریسیشن لینے کے لیے، اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی اور تعریف لینے کے لیے. اور پھر کہتا ہے کہ his usual flattering announcement of over measurement of the chest. اچھا جی، کہتا ہے کہ سینے کی حد سے زیادہ پیمائش کا
اس کا معمولی جو ہے وہ چاپلوسی کا ایک اعلان جو ہوتا تھا، فلیٹرنگ اناؤنسمنٹ، ایک اعلان کرتا تھا یا بتاتا تھا، تو وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ ایک اعلان کرتا تھا. تو کہتا ہے ہز گاسپ انسٹیڈ آف بل کی بجائے اس کی گپ شپ، ہز انکوائری اباؤٹ ہاؤزری اینڈ کالرنگ، اور اس کی جو ہے وہ ہاؤزری اور یہ جو کالر ہے سوری، اس کے متعلق انکوائری کرنا، یہ بھی ایک بڑا عجیب تھا، جو کہ امورٹل تھا، جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا، سیم ہی رہتا تھا. دی ٹیلر اپیئر ٹو ہم اے میکینیکل ڈیوائس ناٹ اے مین. کہتا ہے کہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ ٹیلر جو تھا، درزی، یہ ایک میکینیکل ڈیوائس بن کے جو ہے وہ سامنے ہوا، ظاہر ہوا، نہ کہ ایک آدمی کی طرح، کیونکہ آدمی تو بدلتا رہتا ہے. تو یہ تو میکینیکل ڈیوائس تھی جو سیم پروسیس میں چلتی تھی. یہ جتنے بھی اوپر اس کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بیان کی گئی، یہی سیم رہتی تھی، کبھی بھی وہ تبدیل نہیں ہوتی تھی، جس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ وہ امورٹل ہے، یعنی کہ دائمی ہے، ایک جیسا ہی ہے. تو یقین امید کرتا ہوں آپ کو یہ وہ کوشچن بھی کور ہوا ہوگا اور یہ بھی ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی. اور صرف امورٹل والا کوشچن نہیں یہاں پہ کور ہو رہا. میں نے آپ کو پہلے جو ہے وہ ریکویسٹ کی، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں واچ کی، لازمی سے واچ کیا کریں، سمری بھی ہوتی ہے اور کوشچن بھی ہوتے ہیں، اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے. تو وہ اس میں آپ کو جو کوشچن ہے، ایک امورٹل والا بھی کوشچن ہے، اور دوسرا یہ کریکٹر اسکیچ آف دی ٹیلر کا کریکٹر اسکیچ کیا ہے، تو وہ بھی یہی ہے. آپ اگر غور کریں تو وہ کوشچن بھی یہاں پہ کور ہو رہا ہے. نیکسٹ ہو جی مورل کے بارے بھی تھا کہ اس نے کہا ہے کہ اس میں بہت بڑا مورل ہے، لیکن میں اس کو ڈرا نہیں کروں گا، میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ ورڈز میں اس کو ایکسپریس نہیں کروں گا. پھر یونیورسٹی کی طرف سے ریز کیا گیا کہ آپ رسک لیں اور اس مورل کو جو ہے وہ ایکسپریس کریں. تو مورل کا کوشچن بھی اس میں کور ہونے جا رہا ہے کہ بٹ دی سڈن ڈیتھ آف دی پور ٹیلر میڈ دی رائٹر ونڈر اسٹرک، کہ اچانک اس غریب درزی کی موت نے رائٹر کو جو ہے وہ حیرت زدہ جو ہے وہ کر دیا. ہی واز سرپرائزڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ٹیلر ہیڈ اے وائف اینڈ ڈاٹر. کہتے کہ اسے وہ بیچارہ بڑا حیران اور حیرت زدہ ہوا، اسے حیرت ہوئی یہ جان کر کہ ٹیلر جو ہے اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، اور آل انٹرسٹڈ ان میوزک اینڈ ریلیجن، تمام ہی میوزک، موسیقی اور مذہب میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہی کیم ٹو ناؤ اینڈ لیفٹ ہز ریڈر ٹو ناؤ دیٹ. اور پھر اس نے کیا کیا، اپنے قاری کو یہ جاننے کے لیے اس نے جو ہے یہ چھوڑ دیا. کیا جاننے کے لیے؟ دیٹ مین از ناٹ لائک اے لائٹ بلب، کہ انسان ایک اس لائٹ دینے والے بلب کی طرح نہیں ہے، کہ وین اٹ از بروکن، کہ جب وہ بلب ٹوٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان پلگ اٹ، تو اس کو ان پلگ کر دیں. اس کو ان پلگ یعنی کہ ادھر سے اتار کے، تھرو اٹ اوے، اس بلب کو پھینک دیں، اینڈ پلگ ان این ادر، کسی دوسرے کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں. تو کہتے ہیں یہ بلب اس میں تو ہوتا ہے، لیکن انسان اس بلب کی طرح نہیں ہے کہ ایک اگر ختم ہو جاتا ہے انسان یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرا. یعنی کہ اگر وہ اس کا دوست تھا، اس کے ساتھ اس کی دل لگی تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی انٹرسٹنگ تھی، اس کے آپس میں اچھا تعلق تھا، تو کہتے ہیں اگرچہ وہ چلا بھی گیا، اس کی وائف اینڈ ڈاٹر ہے یا کسی بھی حوالے سے، اس کو میں بھولوں گا نہیں، اسے میں بھلاؤں گا نہیں، کیونکہ یہ ایک بلب کی طرح نہیں ہے. تو فرینڈس امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمری بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اسے اچھے سے پریپیئر کریں، سمری کو بھی سنیں، کوشچنس کو بھی واچ کریں، اسے اچھے سے پریپیئر کریں وداؤٹ اینی مسٹیک. آپ اس کو بار بار لکھنے کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ العزیز کسی بھی کوشچن کے نیچے آپ اس کو لکھتے ہیں تو آئی گارنٹی یو ول گین ہائی مارکس فار دیٹ کوشچن. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.